اندر میں جہاں پر آپ کی صفات، آپ کے کمالات اور آپ کا مکہ مکرمہ میں تولد ہونا، حتیٰ کہ وقت تولد بھی تورات و انجیل کے اندر میں ان ام سابقہ کی قوموں کو تورات و انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا. یہ ساری چیزیں میرے آقا کے معاملات میں تورات و انجیل کے اندر میں تھی اور اس سے وہ قومیں واقف تھی. لیکن اندھوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے اور کوئی کسر ماننے میں باقی نہ رہ جائے، آخری اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بھی رہا ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، تو پھر وہ اندھا اور بہرا بھی ہے. اگر اس کے سامنے یہ بات آ جائے مہار نبوت کی تو اس کے لیے تو کوئی حجت باقی نہیں رہے گی نا. اسی طریقے سے حق کے نظاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی حکمت کے لیے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن بندوں کی رعایت کے اندر میں ایسی علامتوں کو ذاتوں پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی گنجائش اور کوئی تعویل اور کوئی عذر باقی نہ رہے لوگوں پر. اس لیے تورات و انجیل کے اندر میں علامتیں یہ تھی، انبیاء کی تذکرے اور انبیاء کے زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کے مطابق یہ روایت در روایت یہودیوں اور نصارہ کے اندر میں، عیسائیوں میں یہ بات نقل اور متحقق تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے. تو آپ کی صفات کو تو قرآن، آپ کی صفات کو تو آسمانی کتابوں میں نبیوں کی زبانوں سے بیان کروا دیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ اتمام حجت کے لیے یہ پہچان بھی دی گئی کہ مہر نبوت تو جہاں کے مالک میرے آقا کے جسم مبارک پر ابھرا ہوا ایک مقام ہوگا اور وہاں پر لفظ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. چنانچہ بڑے بڑے یہودی علماء وہ آخری حد پر پہنچنے کے بعد میں یہ معلوم کیا کرتے تھے کہ آپ کے جسم مبارک پر مہر نبوت ہے. تو راہبین نے اور عیسائی راہبین نے جن کے دل عصبیت سے پاک اور وطنیت سے پاک اور حق کے قبول کے کرنے والے تھے، تو وہ اس بات کو معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ ساری باتیں تو صحیح ہے، لیکن ایک رخ کے اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ ویسا ہے کہ نہیں ہے، یہ گنجائش رہتی ہے. تو اتمام حجت کے لیے وہ سوال کرتے ہیں کیا مہار نبوت بھی آپ کو ہے؟ اور لوگ تحقیق کرنے کے بعد بھی بتا دیتے کہ ہاں مہار نبوت. تو بلا اختیار وہ کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو مہار نبوت عطا فرما دیا. تو ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی احتیاط کے لیے رب العالمین نے حق کے سپاہیوں کے لیے یہ بنایا اور یہ ظاہر فرمایا کہ کچھ علامتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں. جیسے میرے آقا کے مطابق میں نے یہ عرض کیا، مہار نبوت، یہ مہار نبوت ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. کیوں کہ مہار نبوت سے زیادہ وہ خدا کی قسم میرے آقا کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. اور پھر میرے آقا کا معاملہ بھی کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہم قرآن کی وجہ سے میرے آقا کی عظمت کو مانیں گے. قرآن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے میرے آقا کی عظمتوں کو بیان، ٹھیک ہے بیان کیجیے، اللہ کا کلام ہے، رہبری ہے، اس کی وجہ سے. لیکن کیا نعوذ باللہ علیاذ باللہ میرے آقا کی ذات میں نعوذ باللہ علیاذ باللہ کفر نباشت کفر، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن سمجھنے کی عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن میں آپ کی ذات کی عظمت اور تقدس کو بیان نہیں کیا جاتا تو کیا میری ذات، میرے آقا کی ذات میں خدا کی قسم قرآن کی تعلیم کی کمی تھی؟ نعوذ باللہ. عقیدے کے ساتھ میں خدا جن کو نوازنا چاہتا تھا قرآن کے نہ ہونے کے باوجود میرے آقا کا عشق ان کو عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. قرآن محتاج ہے کہ میرے مصطفیٰ اس کو قرآن کہے تو ہم اس کو قرآن مان رہے ہیں، ہے نا بات. لیکن میرے آقا کی ذات
محتاج نہیں ہیں کہ قرآن کی وجہ سے آپ کو مانا جائے، اور جن کو قرآن نے رہبری کی ہے اصل تو ذات مصطفیٰ ہے، بلکہ حقیقت قرآن بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، صرف ایک خدا رب نہیں ہے میرے مصطفیٰ، باقی سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے۔ قرآن بھی مصطفیٰ، نماز بھی مصطفیٰ، شریعت بھی مصطفیٰ، دین بھی مصطفیٰ، اور ہر چیز میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ صرف کہ وہ رب نہیں، وہ خالق نہیں، الوہیت نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور وہ بھی اللہ کو بھی ہم نے اللہ پہچانا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، ورنہ ذرا یہاں سے ہٹ کر بتا دے رب کو ثابت کر کے۔ اور رب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے بغیر کسی کو اپنی پہچان عطا کرے گا۔ ان یہود و نصارہ کو اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خاموش رہو، زبان کو آگے مت بڑھاؤ، دعویٰ مت کرو میرے محبت کا۔ کیوں کہ میرا قانون یہ ہے کہ میں اس سے محبت ہی نہیں کروں گا جو میرے محبوب کی محبت کے بغیر مجھ سے محبت کا درخواست اختیار کرے۔ کیا ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ سب کچھ بھی ہے تو ذات مصطفیٰ ہے، بلکہ خدا کی پہچان بھی، رب کی ذات کی پہچان بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم، ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کی قسم کچھ نہیں، اصل کچھ نہیں، سب ذیل ہے اور الگ ہے سب کچھ۔ اور جن کو خوش قسمتی کے ساتھ میں ذات مصطفیٰ کی محبت کا رخ مل گیا، سب کچھ بھی ہے، سب مانا جائے گا، اور بہت کچھ کمال بھی عطا کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، کہ اس کتاب کے اندر میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر وہ کتاب یہ ظاہری 30 پاروں کی کتاب نہیں، بلکہ کتاب کی کتاب ذات مصطفیٰ ہے۔ دین، دل گردے تو صوفیہ اور اولیاء کے پاس میں ہوتے ہیں، وہ حق انہی کو ہوتا ہے کہ یہ باتیں کہے، دوسروں میں یہ ہمت نہیں ہو سکتی۔ سلطان الہند نے ببانگ دہل یہ بات فرما دی، ان کے میرے آقا کے چہیتے نواسوں کے معاملات کے اندر میں، کہ دین اصل سے، دین بنا اصل سے، فرمایا یہ کس درجے کی حقیقت کو، سمندروں کو غریب نواز نے میرے آقا نے کوزے میں بند کیا۔ اے چشتیوں، ذات مصطفیٰ اصل دین ہے۔ اب کہے کہ نہیں، بھی تو قرآن بھی تو ہے، اور حدیث بھی تو ہے، شریعت بھی تو ہے، اللہ بھی تو ہے، کعبہ بھی تو ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کی ذات نہیں تو خدا کی قسم وہاں حق نہیں۔ پہلے ذات مصطفیٰ، بعد میں سب کچھ۔ اور یہ بھی رخ ہے قرآن کا، اور عین دین کا، اور عین اسلام کا، اور عین حق دین کا۔ آج اس حق دین سے امت دور ہوتی جا رہی ہے، امت دور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ امت کے پاس میں نہ کتابی شکل میں قرآن تھی، نہ ہی امت کے پاس میں ظاہری زیادہ علم تھا، بلکہ جن کو زیارت کا شرف بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن میرے مصطفیٰ میں نگاہ ڈال دی تو وہ ایسے کامل بنے کہ سارے لوگ ان کے کمال پر تعجب کی، حضرت اویس قرنی کی طرح سے، کہ جن کو میرے آقا نے اپنی صحبت میں بلا کر تربیت کا نظام بھی ظاہری نہیں، اپنی ارشادات کو بھی نہیں سنایا، اور اپنی ظاہری بشارت اور ظاہری طور پر اپنی زیارت کا موقع بھی نہیں دیا، تو پھر قرآن کو جاننے والے حافظ قرآن، علم قرآن، حدیث سے نہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی حدیث آپ میرے سامنے نقل کر دیجئے میرے آقا دجال کے مالی، تو کہا کہ وہ حق تو مدینے والوں کا ہے، وہ تو رات و دن جو میرے مصطفیٰ کو دیکھے ہو۔ میں حدیث کو نقل کر کے میں درمیان میں نہیں آنا چاہتا کہ وہاں کا معاملہ میرا حدیث کی نقل کرنے والوں میں نہیں ہے، بلکہ میرا معاملہ تو میرے آقا کی نوازش پر عشق مصطفیٰ کا ہے۔ عشق معلوم کرنا ہو تو اویس قرنی کے پاس میں آؤ،
میرے مصطفیٰ کی اپنی صحبت کے بغیر اگر نوازنے کے نظام کو دیکھنا ہو تو اے دنیا کے دینداروں اور علم والوں، آؤ اویس قرنی کی بارگاہ میں، یہاں تم کو میرے آقا کی ذات کی شناسائی نصیب ہوگی۔ یہ تو معیار دین تو علم زیادہ ہونا چاہیے، عمل بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کے بغیر بھی میرے آقا کی نگاہ، خدا کی قسم، جو اویس قرنی کو نصیب ہوئی اور قیامت تک اہل بیت کے غلاموں کو نصیب ہوتی رہے گی، آل رسول اور اولیاء کو، اور امام مہدی کو نصیب ہوگی، اور جن کو وہ نصیب ہوگی وہ وقت کا امام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دین کا وہی امام ہوگا جس کو نگاہ مصطفیٰ ملے، اور دین میں اونچا معیار اسی کا ہوگا اللہ کی نگاہ کے اندر میں جن کو نگاہ مصطفیٰ مل جائے، علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر۔ ان چیزوں کے اوپر خدا کی بارگاہ میں اس کو وہ مقام نہیں ملے گا۔ ہر زمانے کا، ہر زمانے کے اندر میں اللہ کی نگاہ میں دین کا معیار جن کو نگاہ مصطفیٰ ملے وہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ ملے۔ اب نہ قدری کے لیے نہیں، اس کا رخ دوسرا نہیں لینا، ساری چیزیں قدر کی جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے نالے پاک سے، وہ ہمارے لیے عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے اس وجہ سے نہیں بلکہ وجہ خدا کی قسم تقدس اور عقیدہ اور عظمت صرف ذات مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سمجھ آئی؟ قابل قرآن ہمارے پاس میں قابل قدر اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے اس کو قرآن کہا، اس کے لیے ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، سروں پر رکھتے ہیں، جزدانوں میں رکھتے ہیں، حج میں کعبۃ اللہ کا طواف اس لیے کرتے ہیں، اور حجر اسود کا استسلام اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے۔ اور پھر اگر میرے مصطفیٰ کا معاملے کو، اگر اس معاملے کے اندر میں نعوذ باللہ ریاض باللہ اگر نظر انداز کیا جائے تو دین ایک ساتھ کھا دیا جائے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ سند کیا ہوگی؟ دین کی، قرآن کی سند۔ کیا ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو اللہ سے لے جا کر بتا دے، جو دعویٰ کرنے والے ہیں میرے آقا کی عظمت کا انکار کرنے والے، آنے والا مہینہ میلاد النبی کا مہینہ ہے، میرے آقا کی تشریف لانے کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت، اے رمضان کا اہتمام کرنے والوں کیجئے، لیکن بواسطے مصطفیٰ کے رمضان ملا ہے جس میں ذات مصطفیٰ کو خدا نے دیا، اور اس مہینے کا کوئی اہتمام، اس کی کوئی فکر، اس کے لیے تمہارا ذہن تیار نہیں، اور تمہارے دلوں میں خوشیاں نہ ہو، اور اس کے اہتمام کو کوئی فکر نہ ہو، تو تمہاری بدنصیبی کی سند ہے یہ۔ رب کی بارگاہ میں تم مردود ہے۔ کیوں؟ کہ جن کے صدقے میں خدا نے سب کچھ دیا۔ کنو خان، کیا تجھے اللہ نے دیا؟ تو اس قابل تھا۔ جن کے صدقے میں دیا، جن کی وجہ سے دیا، اگر انہی کو نظر انداز کیا جائے تو جن کے ذریعے سے دیا وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اس کی تو گردن پکڑ کر کافروں سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا کہ دیا میں میرے محبوب کی وجہ سے، اور تو میرے محبوب کو نظر انداز کر دے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آنے والا مہینہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، میرا ہر مرید اور ہر خلیفہ، یہ نہیں چلو ایک اجتماعی نظام ہوگا، ہاں کیا کر لیں گے، بینر لگا دیں گے، مجلس سے ہو جائے گی، نہیں، گمپا گتے کا نظام نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے ساتھ کا خوشیوں کا اظہار تو یہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن ہر مرید اور ہر خلیفہ اور ہر مریدہ اپنی ذاتی طور پر اس میلاد کا اہتمام خوشیوں کا اظہار اور زبانوں سے تذکرے اور آپس سے مذاکرے اور ذہن و فکر پر، ہم نے 8-10 دن پہلے سے اپنے مرید اور خلیفاؤں کو بھی بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تم لوگ انفرادی طور پر تو بات تو سن مون ہے کہ کہا پہلی تاریخ سے محفلیں ہوتی ہے، وہ کیا نشان چڑھا دیا جاتا ہے، مغرب سے یا عشاء کے بعد مجلس ہو جاتی، آتے ہیں لنگر کھا لیتے، لنگر کھلا لیتے۔ نہیں، کیا بے وقوف ہے تمہارا پیر؟ وہ تو کہے بغیر بھی تو ہو جائے گا سب کچھ،
مجلس کیسی ہوگی، کیا ہوگی، فنکشن ہال میں ہوگی، کیسا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت، تم کون کرنے والے، کیا ابھی تک تم کیے؟ وہ تو ہوگی اپنی جگہ، لیکن پاگل تمہارا پیر تم کو بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ مرید اور خلیفہ اور مریدان کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ اجتماعی طور پر کچھ اہتمام کر لینا، یہ تو اجتماعی طور پر مجبوری کے لیے منافقین بھی فجر کی نماز میں بلکہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ معاملہ سب کے ساتھ میں مجبوری کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر مرید، ہر مریدہ، ہر خلیفہ اپنی سوچ، اپنی صلاحیت اور اپنی ذاتی فکر، اپنی ذاتی خوشی کا مظاہرہ کر کے رات کے اندھیروں کے اندر بھی یہ سوچے کہ آنے والا مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، اور اس کے اہتمام کے لیے میں اپنی ذاتی طور پر میں کیا کرتا ہوں؟ پیر جو بول رہا ہے وہ ہو جا رہا ہے، خانقاہوں میں ہو جا رہا ہے، لکھ کر بھیج رہے ہیں اور میسج آ جا رہا ہے اس کے متعلق، یہ کیا بات ہے؟ یہ کب تک ایسے ہی پولیو کے اپاہج بن کر چلتے رہو گے؟ بلکہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ہر مرید کو اجتماعی مجلسوں میں بھی ہم نے کہا، کیوں یہ بولے گے نہیں انجو بھائی؟ ہر مرید، ہر مریدہ، ہر خلیفہ، آنے والا میلاد کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی خوشیوں کا اظہار یا رسول اللہ مجھے آپ عطا کیجئے، مانگو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیک، اپنے انفرادی طور پر، جیسے گھر کی شادی ہو، پیر صاحب کو بول دیں گے جیسا میسج دے دیں گے شاہد صاحب، یا سب مل کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہو، یہ کیا ڈھیلا پیلا ہے؟ 2 مہینے سے نیند اڑ جاتی ہے، اپنے محسنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مشورے کرتا ہے کہ بھائی گھر میں شادی ہے، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، چھلا کرنا ہے، یہ تقریب ہے، کیسا ہوتا نہیں ہوتا اہتمام؟ میرے مریدوں کے مردودیت کا معاملہ ہے یہ کہ پیر تم کو کہنے کے باوجود بھی اپنی جگہ ٹھس سے مس نہیں۔ مانگو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں یا رسول اللہ اور رب العالمین کی بارگاہ کے اندر میں، میلاد کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان کی فضیلتوں کو سنا ہے تم نے، اور بقرہ عید کی اور حج کی فضیلتوں کو تم نے سنا ہے، لیکن میلاد کا مہینہ یہ مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو رب العالمین رمضان کا چاند نظر آتا ہے، دیکھتے کہ روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں، اعمال کرتے کہ نہیں کرتے، مغرب ہوتی ہے تو مغرب کی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، فجر کا ٹائم آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن 11 مہینوں کے بعد جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس مہینے میں رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ جو اس مہینے کے اندر میں رب کی بارگاہ میں مانگے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مانگے کہ یا رسول اللہ، یا رب العالمین، تیرے محبوب کی ولادت کے میلاد کا مہینہ آ گیا، اس کے لیے تیرے محبوب کی بارگاہ سے مجھے وہ خوشیاں اور مجھے وہ رخ عطا فرما دے کہ جہاں پر نہ پیر درمیان میں رہے، نہ بیوی بچے درمیان میں رہے، نہ مسلک اور جماعت درمیان میں رہے، نہ وہابیت اور سنیت درمیان میں رہے، میں میرے آقا کا نام لیوا اور آپ کی آمد کے اوپر مجھے وہ دولت کہ رب یہ دیکھتا ہے کہ کون اپنے دل سے میرے محبوب کی آمد کے ربیع الاول کے خوشیوں کو دل سے منانے کے لیے کتنا بے چین، کتنا تیار، اور اس کی تیاریوں کے لیے زبانوں پر کم از کم جھوٹے انداز میں تمہارے کیا تربیت ہوئی ہے میرے مرید اور مریدان کی کہ تمہارے زبانوں پر اپنے بیوی بچوں کے اندر میں، خاندانوں میں تذکرے نہیں کہ بیگم میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، نہیں ہے نا؟ گھر کی شادی ہو تو 2 مہینے پہلے سے بولنا نہیں پڑتا، حیدرآباد جا رہا ہے، ناگپور جا رہا ہے، وہ شاپنگ مال کو جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ بکرے ڈھونڈ رہا ہے، یہ مرغیاں ڈھونڈ رہا ہے، وہ چاول دیکھ رہا ہے، ارے اور سال میں 1 مرتبہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر میں اپنے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنے محبوب کو، انسانیت کو عطا کیا ہوں، تو رب کی سب سے بڑی نعمت کی بھی قدر اگر انسان اتنا کرے تو خدا کتنا ناراض ہوتا ہے اس سے۔ احساس نہیں ہے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، میلاد النبی کا، یا پھر زیادہ حماقت مت کرو کہ تم کو تمہارے پیر نے ساری باتیں بتا دی، اس کے باوجود بھی ٹھس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔
تو پھر تمہارا شمار بھی جو دل سے، اپنے ذوق سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے دماغ سے، اپنوں میں، پرایوں میں، اور پھر دعاؤں کے اندر میں، یا اللہ یہ میلاد کا مہینہ تیرے محبوب کی آمد کے مہینے کی شروعات پر، اس کے لیے مجھے تیرے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کے لیے میں ناچوں، میں کودوں، میں رقص کروں، میں تیاری کروں، میں اپنی محبت کا اظہار کروں۔ ارے بابا سب کچھ بھی تو اللہ نے برداشت کیا نا، کیا کہ نہیں کیا؟ مدینے والوں کے اندر میں جب ہجرت کا موقع آیا میرے مصطفیٰ کی تشریف لانے کا مدینے پاک میں، تو جن کے قلوب سعید تھے، نوازے جانے والے، میرے خانقاہ محمد میری نصرتی کے بچوں اور بچیوں، مریدوں اور خلیفہ اور مریدان، ذرا سوچو، خدا کی قسم یہاں کی آخری منزل نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ اگر اس منزل کا کوئی دھن اور فکر نہیں ہے تو تم 50 سال بھی میرے مرید رہو لیکن کوئی کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ منزل تم سے گم ہو جائے گی۔ سر پھوڑ رہا ہوں، اس بات کو سمجھو۔ مدینے میں میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، تو کیا ہوا؟ مدینے کی عورتیں، مرد، بچیاں، معصوم بچیاں، کوئی کہے گا ناجائز ہے؟ بتا دے ہے کسی کے اندر میں کوئی میکا لال؟ آپ کی آمد سے پہلے اہل مدینہ ان بچیوں کی قدموں کی خیرات ہمارے سر آنکھوں پر، روزانہ انتظار آمد مصطفیٰ پر۔ میلاد الگ ہے، آمد مصطفیٰ الگ ہے۔ میلاد کے بعد آمد کی یہ فضیلت ہے، تو پھر میلاد کی کیا فضیلت ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ مدینے والوں نے آمد مصطفیٰ پر ابھی بظاہر ایمان کے بغیر ان کے دلوں کی سعادت مندی پر اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کی محبت انہیں عطا فرما دی۔ تو تمہارے دل بھی میرے مصطفیٰ کی محبت سے سرشار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا اس کی دلیل خالی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آنکھوں کا چوم لینا، یا رسول اللہ بول دینا، یا اذان میں الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ بولنا؟ جو یہ نہیں بول رہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کیا تخصیص کر رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو؟ ہم ان اسباب کے ذریعے سے اصل منزل پر تم کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر وہ منزل نصیب ہو گئی تو یہ چیزوں کی پھر ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ جنگل میں بیٹھو گے لیکن عاشق مصطفیٰ ہو جاؤ گے، تم کو تمہاری منزل مل جائے گی۔ خانقاہ محمد میری نصرتی کا نظام مسلک و جماعتوں کا نہیں ہے جو کروایا جا رہا ہے کسی مقام پر پہنچانے کے لیے کہ تمہاری سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے۔ جب ان مدینے والوں نے میرے آقا کی آمد کے اوپر احساس ہوا ان کے اندر میں، تو رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے قرآن نہیں دیا، عشق مصطفیٰ دے دیا۔ سورہ بقرہ نازل نہیں فرمائی، قرآن نازل نہیں فرمایا مدینے والوں پر، بلکہ کیا دی؟ بن دیکھے عشق، ہائے ہائے، بن دیکھے عشق۔ کیا ہم نے، تم نے بھی اپنی سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا؟ لیکن بدنصیب ہے وہ کہ جو کم از کم بشارت پہ تمنا کر کے خدا کے سامنے دعا نہ کرے کہ یا اللہ تو نے منافقین کو میرے مصطفیٰ کا چہرے انور بتایا تھا، میں بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، گناہگار ہوں، لیکن تیرے محبوب کا امتی ہو، اپنے محبوب کی شرف زیارت مجھے عطا کر۔ یہ تمنا ہونی چاہیے نا جی، ہونی چاہیے کہ تمنا بھی اگر نہ ہو تو خدا زبردستی کیوں عطا کرے گا؟ مدینے والوں نے صرف میرے آقا کی آمد پر آپ کے قصائد اور آپ کی عظمتوں کو سن کر رب کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی اپنی جگہ کیا کیا؟ مدینے والوں نے آمد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ نہیں۔ میلاد تو مکے میں ہوئی ہے، آمد مصطفیٰ جو میلاد مصطفیٰ کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر ہوتی ہے، آمد مصطفیٰ۔ اور یہ آمد مصطفیٰ کا کانسیپٹ امت کے لیے میرے مصطفیٰ کو رب نے با اختیار بنایا۔ یہ بات ہم بھی نہیں مانتے کہ ہم سلام پڑھیں یا ہم میلاد کی محفل کریں تو میرے مصطفیٰ کو نعوذ باللہ علیہ باللہ آنا ہی پڑتا، بالکل نہیں۔ لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ مالک ہے، اپنے چاہنے والوں کی دل کی محبت ہوتی ہے، تو میرے مصطفیٰ
سلام پڑھنے والوں کے پاس بھی، سلام پڑھنے والوں کے گھر پر بھی، میلاد منانے والوں کے پاس بھی اور ان کے گھر پر بھی، خدا کی قسم میرے آقا کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، رب نہیں روکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تو تم کو منوائے گا، تمہاری خوشی دیکھتا ہے۔ تو اگر جشن میلاد جو ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، کوئی بھی تو ابھی تک کنجر پیدا نہیں ہوا جو ربیع الاول کے اندر میں آپ کی تشریف آوری کا انکار نعوذ باللہ کرے، ہے ہی نہیں۔ آپ تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے اندر میں تشریف تو لائے، بالکل متحقق ہے۔ تو میلاد کا اگر اہتمام اور اس کا امت اگر حق ادا کرے، ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے میلاد کی خوشیاں جن گھروں میں، جن مسجدوں میں، جن محلوں میں، جن خاندانوں کے اندر میں اور جن کے دلوں کے اندر میں ہوتی ہے، وہاں پر آمد مصطفیٰ بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آمد مصطفیٰ بھی ہوتی ہے۔ مدینے والوں نے بن دیکھے، صرف کہنے والوں کی بات پر کیا کیا تھا؟ مدینے والوں نے دیکھا نہیں تھا، اللہ نے قرآن میں آپ کی عظمت کو بتایا، سنا نہیں تھا، قرآن کو نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اپنے محبوب کی امت کو نوازنے کا عجیب ہے میرے بچوں۔ امت تو آج محروم ہے۔ بنی اسرائیل کا تفسیر کی کتابوں میں واقع آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر میں کسی وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے اندر میں میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور فضیلتوں کو بیان کیا، تو ان کا ایک امتی اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں آپ کو دیکھ لوں۔ وہ کیسے ہوں گے جن کی عظمتوں کو موسیٰ بیان کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں زندگی پلٹی، خدا نے بتا دیا، ظاہری طور پر لوگوں نے نفرت کی، بیماریوں میں مبتلا ہوا، وہ کیا وجہ خدا کا نظام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بتانا تمہارے ہمارے، ہم اور تم جیسے 15ویں صدی کے ان غلط ماحول میں چلنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ صرف اس کے پاس وہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، لیکن ایک وقت کا وہ عمل اس کے پاس میں تھا کہ اس نے میرے آقا کی تعریف کو سن کر کہا کہ ارے میں ان کا دیدار کر لیتا۔ خواہش دل کے اندر میں، تمہارے دلوں میں میلاد کی اگر خواہش نہیں ہے تو تمہاری پیری مریدی کس کام کی ہے؟ تمہارا خانقاہوں کا آنا جانا کس کام کا ہے؟ تمہارے دلوں کے اگر گل نہیں کھل رہے ہیں میلاد کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے، خدا کی قسم میرا تعلق اس مرید اور اس خلیفہ کے ساتھ میں نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ کیا کوئی جماعت اور مسلک کا نظام سمجھو خانقاہ کے نظام کو؟ آگے بیٹھ لیے، سن لیے، کھا لیے، پی لیے، اپنے مزاج کے اعتبار سے خدا کی قسم یہ نہیں ہے تربیت۔ یہاں کے نظام کا مقصد ہر دل کو میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے اور عشق کے لیے تیار کرنا ہے، اور اگر دل ہمارا تیار ہو جائے، دل تیار ہو تو دکھ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں۔ اگر دل میں ہی نہیں ہے، نہ دکھ ہوتا، نہ خوشی ہوتی، نہ آنسو نکلتے، نہ وہ مسکراتا ہے کہ حیدرآباد میں کتنے لوگوں کی تکلیف ہوگی، کتنے مرے ہوں گے، کیا بھی ہوں گے، سن لیا، آگے ادھر لاگے، ٹھیک ہے، لیکن بالمقابل جن میں دل کی جگہ ہوتی ہے تو پھر دل میں ہے جگہ، تو اس کا مطلب کیا؟ خوشی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، زبانوں سے تذکرہ بھی کرتا ہے۔ یہ میرا تخاطب عام لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ میرے بچوں سے، میرے مریدان سے، میرے خلیفاؤں سے، میرے مریدوں سے اور میرے غلاموں سے ہے۔ اس بنی اسرائیل کے اس آدمی نے صرف یہ ایک بار تمنا وہاں پر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہیں پر گانٹ مار کر رکھ دیا کہ اس کے برے وقت میں کام آئے گی چیز۔ میرے آقا کی مسکراہٹ قبر کے لیے، قبر سے محبت ہونی چاہیے۔ قبر کا خوف کیسے تمہیں؟ زندگی کی محبت کیسے تمہیں؟ جینے کی چاہت کیسے تمہیں؟ اگر معاملہ سچا ہو تو دنیا بہت ہلکی ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کی زیارت قبر کے اندر میں تو محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ قبر سے یا وحشت ہوگی؟ اتنی
چھوٹی دیواریں تھی یہ اور تھی وہ، کدھر ہیں؟ دنیا کی چاہت، دنیا کی ہرس، آنسوں کا بہنا، خوشیوں کا ہونا، یہ کون سی کس بات کی علامت ہے؟ غفلت والے دل کی علامت ہے۔ جائزہ لو اور چیک اپ کرو اپنی ذاتوں کا۔ اس بنی اسرائیل نے صرف یہ کہ تمنا، کاش کہ میں بھی آپ کا چہرہ دیکھ لیتا۔ اس کے بعد کی زندگی میں وہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ خدا کو بتانا تھا، خدا نے کروایا وہ کام کن کے لیے؟ 15ویں صدی کے ان بدعقیدوں کے ماحول کے درمیان میں، کہ جہاں علل اعلان مسجد کے ممبروں سے میلاد کے اہتمام کا انکار کیا جانے والا ہے اور اس کو بدعت اور دین میں نئی چیز قرار دی جانے والی ہے، ان لوگوں کے لیے انتظام کروایا اس موسیٰ علیہ السلام کی امتی کو، اس کے لیے کہ آخر میں وہ مرا تو اس کے گھر والے اس کو، اس کے پیر کو رسی بن کر بستی کے بہت دور لے جا کر، کتنا آخری ظاہری طور پر کتنا ذلیل ہو گیا تھا ہوگا، بیماریاں ایسی پیدا ہوگی کہ اس کو پھینک دیے۔ ادھر اس کا انتقال کے گھر والے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ کوئی ہے اتنا مردود؟ عشق رسول کے نام پر خدا کی قسم، تمہاری اولاد تمہارے منہ پر تھوکے تو برداشت کرو، دنیا دھتکار دے تمہیں اور دنیا ذلیل کر دے تو اس کے اوپر تم مسکراؤ، اس لیے کہ یہ دھتکاریں گے، یہ ذلیل کریں گے، تم کو تانا دیں گے، یہ ہری جھنڈی کہیں گے، یہ عاشق رسول کہیں گے، یہ آنکھوں پر چومنے والے کہیں گے، اور یہ میلادی کہیں گے، یہ اپنے لیے اعزاز کی چیز سمجھو۔ یوں مت دیکھو، نہیں ذرا انہوں نے نہیں دیکھے تو میں کر لیتا ہوں، نہیں تو میں ارے گیا بیٹا منافق ہو گیا ہے۔ کام آئے گی وہ چیز، میرے آقا کی نسبت پر تانا لوگوں کا خدا کی قدم، خدا کی نظر میں عمل بنائے گا، خدا کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ کھیل و تماشا ہے یہ۔ میلاد کا اہتمام بھی چلو سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، خالی ہری نشان لگا لے رہے اور پھر 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک میلاد منا لے رہے، نہیں 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 نہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ اور دل کی میلاد کی تیاریاں کیا ہیں؟ کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، رب کی بارگاہ میں راتوں میں اٹھو کہ یا اللہ یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ رہا ہے، میرے غفلت والے دل کو بیدار کر دے اور مجھے وہ دولت تیری بارگاہ سے عطا فرما دے کہ جو تیرے محبوب کی بارگاہ میں آپ کی ایک نظر عنایت کا مستحق مجھے بنا دے۔ خدا کی قسم، میرے آقا کی نگاہ کرم کا کروڑواں حصہ اس کو فرش سے نکال کر عرش پر پہنچائے گا۔ وہ نظام خانقاہ کی صورت میں انسانیت کو دینے کے لیے خواجہ جی نے عطا کیا، اور ہم آ رہا میلاد کا مہینہ اشتہار لکھ دیتے نا، اپنا بھی ایک کر لیں گے نا، لنگر ہو جاتا نا، اور اپنے گھر میں محفل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ کیا اس کے لیے کرنے کے لیے ہے؟ وہ اور لوگوں کا نظام ہے، وہ بھی قابل قدر ہے، لیکن خانقاہ والوں کے لیے نہیں ہے، میرے مریدوں کے لیے نہیں ہے، میرے خلیفاؤں کے لیے نہیں ہے، اور میرے مریدان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہری اعتبار سے جو کچھ بھی نظام ہے یہ عمومی طور پر ہے، اپنی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو زمانے کو بتانے کے لیے ہے۔ پھر اصل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام میرے مریدوں کے لیے، میرے خلیفہ اور میرے مریدان کے لیے۔ تمہارا دل ہے، دل کو رب کی بارگاہ میں رکھو اور توفیق مانگو کہ یا اللہ یہ میلاد کا مہینہ جو آ رہا ہے، مجھے وہ رخ اور وہ بے چینی، وہ بے قراری اور وہ ہنسنا، وہ رونا، وہ بے چین ہونا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، مجھے وہ دیوانگی عطا فرما دے کہ میرے مدینے والے کہہ دے کہ تو بھی میرا دیوانہ ہے۔ یہ منزل ہے میلاد کی۔ تم بھی لگ جاؤ کہ چندے کرو، ہرے جھنڈیاں لگا لو اور میلاد کا لنگر پکا لو، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ خانقاہ محمدیت میری نصرتی کا یہ نظام ہے۔ اپنے دل کو میرے مصطفیٰ کی میلاد کی تیاریوں کے لیے طے کرو، اور جب دل کا تیار ہوگا نا تو تمہارے پیر کو زبانوں سے ظاہر کرو بولنا نہیں پڑے گا، مشورے کرو بولنا نہیں پڑے گا۔ ارے جو کہا جا رہا ہے، جو کرنے کے عادی اور رسم بن چکی ہے وہ کر رہے ہو، تو یہ میلاد کے مہینے میں تو تم ایک قدم پیچھے چلے گئے۔ گزشتہ سال جو ہوا تھا اگر اتنا ہی تم اگر اپنے دل کو تیار کیا، اتنا تو کرنا چاہنا، اس سے زیادہ کیا کرنا۔
تو سمجھ لینا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تم اور ایک سیڑھی نیچے اتر گئے ہو قبولیت میں۔ بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ، فلاں مقام کے اوپر ہمارا ایک بندہ ہے، اس کی جا کے تجہیز و تدفین کرو، وہ مر گیا۔ حوارین کے ساتھ میں پہنچے، تفسیر کی کتابوں کا واقعہ ہے نا، ارے کیا ہے، لوگ پورے ڈھکل دیے، پھینک دیے، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، لیکن حکم کی تعمیر کی بنیاد پر کیا۔ بعد میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو کہا اس کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یا اللہ تو نے مجھے حکم فرمایا، نبی کو بھیجا، جلیل القدر پیغمبر کو بھیجا، تو کہا کہ اس کا کوئی عمل نہیں۔ اس کے عمل تو ایسے تھے کہ لوگ خود کاٹ دیے، اس کو نظروں سے گر گیا تھا، تم بھی دیکھ کر تھوڑا سا یہ ہوئے نا، کرا تو کرا، اللہ اس کے پاس میرے کو بھیجا، لوگ کیا بولیں گے؟ خان خواہ گزارا تو شرم کے چپ چپ کے آ رہا ہے، تو یہ تو منافقت ہے تیری۔ زیادہ نہیں جاتا میں خالی کبھی کبھی چل جاتا ہوں اپنی مرضی کے حساب سے نہیں، پھر یہ کمی کی علامت ہے۔ اگر دل سے خانقاہ کے ساتھ میں کوئی جڑا ہوا ہو تو اپنے فارغ اوقات میں اس کا دل لگے تو یہاں لگے، فارمیلٹیز کے لیے آ رہا ہے تو کس بات کی دلیل ہے؟ دل نہیں ہے اس کا، وہ مجبوری ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو کہا کہ وہ صرف ایک چیز یہ تھی کہ تم نے میرے محبوب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش کہ میں بھی دیکھ لیتا، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس نے بھی میرے محبوب پر درود پڑھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور میرے آقا کی محبت کا بدلہ خدا اس درجے میں دے تو میرے آقا کی امتی اگر میلاد کا اہتمام کرے تو رب کیا کیسے نہیں نوازے گا۔ جتنی نحوست ہے آج اس امت کی، کان کھول کر سن لو، جتنی بدعقیدیت ہے اور تمہاری روحانیت کے نظام میں ترقی نہ ہونے کی وجہ ہے، وہ صرف میرے آقا کی محبت کا تمہارے دلوں میں پیدا نہ ہونا ہے۔ خالی درود کے دستر یا میرے آقا کو ضرورت ہے اس کی؟ تمہارے لنگروں کا کھلا دینا، کھا لینا، کھلا دینا، اس کے محتاج ہے میرے آقا کی ذات۔ قرآن محتاج ہے میرے مصطفیٰ کا، دین محتاج ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی حق نہیں۔ رب الہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، صرف وہ ایک رب ہے، اس کے بعد سب کچھ ہمارے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے، اور رب کے مطابق میں ساری مخلوق کے لیے سب کچھ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اس مہینے کے اہتمام سے نہیں دیکھ لیں گے، اشتہار لگے گا نا، اس کے مطابق میں کر لیں گے نا، ارے بابا جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن سوچ اپنی، تجھے یہ میلاد کا موقع ملنے کی امید ہے، یا اللہ یہاں تک تو پہنچا دیا، لیکن ایک تمنا ہے کہ میلاد کا چاند بھی مجھے بتا دے تاکہ میں کچھ خوشیوں کا اظہار کر لوں۔ زندگی کو مانگ اللہ کی بارگاہ میں، کائے کے لیے؟ پوتری کی شادی دیکھوں یا بیٹا بیٹی کے بہو کا انتظام کروں؟ بلکہ تمنا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگ کہ میلاد کا چاند دیکھ کر میرا بھی کوئی روح میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسا پہنچ جائے کہ جس پر میرے مصطفیٰ مجھے میرا کہتے ہیں، یہ بھی میرا ہے۔ اس کے لیے ہے میلاد کا مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، جو سارے مہینوں پر افضل ہے۔ کس کے لیے؟ عاشقین رسول کے لیے، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کے لیے۔ ان کی لسٹ الگ رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں، اور ایسے دل سے چاہنے والوں کی لسٹ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی الگ ہوتی ہے۔ چیخ چیخ کر سلام پڑھنے والے، درود پاک کے دستر بچھانے والے، ان کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ بعض لوگ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے میرے پاس میں درود پہنچاتے ہیں، اور بعض سلام و درود پڑھتے ہیں تو میں خود ان کا درود و سلام سنتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ فرق ہے یہاں پر کہ جو دل کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ ان کے دل کی تمنا پورا کرنے کے لیے خود ان کو اپنے پاس میں یا خود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری کیا ہے؟ چلنے والا نظام اس کے ساتھ میں ہو جانا یہ ضروری اور کمال نہیں ہے، بلکہ کمال ہر ایک
میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر مرید اور ہر مریدہ اور ہر خلیفہ اس میرے میسج کو، اس پیغام کو سن کر اپنی ذات کے اوپر مستفید کر کر سوچے کہ تمہارے لیے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے تو تم کیا کریں۔ مدینے والوں نے بغیر دیکھے، بن دیکھے کہ عشق کیا، اور عشق میں بھی کیا کیا نہیں کیا، تیاریاں کی، دف بجایا، بچوں نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں میں کلام سنانا شروع کیا، اور اس کے اہتمام کے لیے مدینے والوں کی خصوصیت ہے، جو عظمت مدینے والوں کو حاصل ہے روئے زمین پر کسی اور مقام کو حاصل نہیں۔ کیوں؟ کہ انتظار آمد رسول کے لیے، جشن آمد رسول کے لیے، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول تو میرے مصطفیٰ کی آمد پر مدینے والوں نے کیا تھا، اس لیے بات صحیح نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ میں کوئی کر رہا تو وہ غلط ہوگی، لیکن میلاد مصطفیٰ تو اس مہینے کا خاصہ ہے۔ جشن آمد رسول تو میرے آقا کی آمد کے قطعی طور پر کیسے تم ثابت کر سکتے ہو؟ کیا تم بلا سکتے ہو؟ نعوذ باللہ، رب نہیں بلاتا اپنے مصطفیٰ کو، بلکہ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ پیغام سناؤ کہ اللہ تم کو اپنے پاس سے بلا رہا ہے، تب یہ بلا لے گا۔ ہم سلام پڑھے تو سرکار آتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ آتے ہیں، لیکن تو بلا نہیں سکتا، اس لیے تم اور ہم بھی گمراہ نہیں ہو جانا کہ نہیں سرکار نعوذ باللہ، بالکل نہیں، وہ آقا کی بات ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو منانے والے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا معاملہ اگر کچھ الجھ جائے خدا کی قسم تو رب بھی نہیں مناتا۔ نجات ہے نالن پاک مصطفیٰ میں، مر جاؤ لیکن اس نسبت کو ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی چھوڑنے کی کوشش مت کرو۔ دل کے تار میرے آقا کے نالن پاک سے ٹوٹ جائے، یہ نہیں کہ سنت ہے، شریعت، برکت ہے، وہ ہے، ماشاءاللہ درود ہے، سلام ہے، وہ نہیں بابا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس منزل تک پہنچانے کے لیے، غذا کھلانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، اس کو گلوکوز بھی چڑھایا جاتا ہے اور اس کو پروٹین بھی دیے جاتے ہیں، جوس بھی پلایا جاتا ہے، غذا نہیں ہے، وہ غذا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یا اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہلوانا، یا پھر میرے آقا کی اس مبارک پر اپنی آنکھوں پر انگوٹھوں کا چومنا، اسی طریقے سے سلام بقیام بالاہتمام ہونا، نعتوں کی محفلیں ہونا، میلاد کے جلسے ہونا، اور گھروں پر نشانوں کا لگانا، اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر میلاد کی محفلیں کروانا، یہ کائے کے لیے ہے؟ یہ ذوق پیدا کروانے کے لیے، اس کا ایک ذریعہ اور سبب ہے جو 1500 سال کے اندر میں جن میں یہ اعمال ہوئے میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ان کو ملی۔ اور جو یہ چیزیں بدعت ہے، شرک ہے، وہ مت کرو، یہ لیٹا مت ڈالو، اور وہ ویسا مت کرو، اتنا اہتمام مت کرو، جو ایسا بولے۔ میرے مصطفیٰ کا معاملہ تو الگ ہے، اپنی امت پر مہربان ہے، لیکن رب خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بیٹے کی بیٹی کی شادی پر گھروں پر لائٹوں سے روکنے والا کوئی نہیں، دعوتوں میں مہمانوں کے آنے اور بلانے پر، سانچک اور منجوں کی دعوتوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے پر، فنکشن ہالوں کے بکنگ کے کروانے پر، اپنے پیسوں کو خرچ کرنے پر وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ خرچ کر کے خوش ہوتا ہوں۔ کتنے؟ 15 لاکھ، پھر کیسا فائنانس لے لیا ہوں، قرضہ لے لیا ہوں، پھر کوئی مفتی ناجائز نہیں ہوتا وہاں پر۔ میلاد مصطفیٰ پر اگر خوش ہو تو رب خوش ہوتا ہے، اس پر دل کھول کر جو خرچ کرتا ہے رب العالمین دیکھتا ہے کہ کس لیے خرچ کر رہا ہے، یہ کیوں خوش ہو رہا ہے، کیوں خوشیاں آ رہی ہے، کیوں راتوں کی نیند کو اڑا کر یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کے مہینے کی سوچ و فکر اور پلاننگ کر رہا ہے، تذکرے کر رہا ہے، لوگوں کے اندر بھی یہ پیغام دے رہا ہے، کائے کے لیے؟ میلاد کے عنوان پر۔ تو رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ خانقاہ والوں کا یہ اعزاز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سفر کا مہینہ میرے خانقاہ محمد میری نصرتی کے بچوں کے لیے میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ کے مہینے کی آمد کی استقبال میلاد کا مہینہ بنا دو اس کو۔ آج سے بھی جہاں پر مجلس سے ہو وہاں یہ اعلان کر دینا کہ آنے والا مہینہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو بیٹا ٹھیک ہے نا،
تو یہ اظہار ہوگا اس بات کا، اور رب خوش ہوگا تو رب یہ کہہ دے گا میرے محبوب بندے میرے ہیں لیکن آپ کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے، نواز دیجئے۔ رب العالمین کے اس منشا پر تو میرے مصطفیٰ اس کو ایک نگاہ ڈال دیں گے، خدا کی قسم اس کی نسلوں کی بگڑی بن جائے گی۔ یہ تو امت کے نوازے جانے کا مہینہ ہے۔ اہل خانقاہ کے لیے میلاد سے پہلے کا مہینہ استقبال میلاد کا، تم نے اشتہارات دیکھے ہوں گے استقبال رمضان کے، تم نے اشتہارات دیکھے ہوں گے کوئی اور، لیکن یہ خانقاہ والوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ مہینہ استقبال میلاد مصطفیٰ کا مہینہ اور استقبال میلاد النبی کا ہے۔ اس کے لیے تیاریوں میں لگ جاؤ، سوچ و فکر میں جڑ جاؤ، اور جو کچھ کر سکتے ہو اپنے انفرادی طور پر ثبوت دو کہ ہم بھی اپنے آقا کی میلاد کے موقع کے اوپر ہر ایک کا سوچنے کا اور ہر ایک کے کرنے کا اور ہر ایک اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا۔ جتنا پیر صاحب بول دیا اتنا کر رہے تو بابا پیر کے بچے، میرے آقا کے معاملات میں پیر کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے تو؟ تیرا پیر بھی تو سر پھوڑ کر تجھے نعرہ پاک مصطفیٰ پر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ کوئی گھر بیچ کر میرے مصطفیٰ کی خوشی کا اظہار کرے، پیر ناراض ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو منزل ہے۔ مگر ایسے ہولے کام مت کرو، اتنی ہمت نہیں ہے، ہر ایک اب ایسے قرنی نہیں بن سکتا کہ معلوم ہوا کہ دندان مبارک شہید ہوا تو یہ ہوا کہ وہ ہوا کہ وہ۔ ایک تو یہ ہے کیا جیسا شانہ کوا میرے مرید اور خلیفہ میں، خود پیر نہیں ہے نا، اور پھر مقصود بھی نہیں ہے یہ، لیکن عشق اور عاشق رسول ہونے کا خالی آنکھوں کو چوم کر سلام پڑھ کر یا پھر الصلاۃ والسلام بول کر یہ نخرے کر کے مت کر لو۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ پیر کا اور نظام کی مجبوری ہے جو تم کر رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے انفرادی اور دل کے ساتھ میں اپنے آپ کو تیار کرو، جیسے مدینے والوں نے تیار کیا۔ کیا کرتے تھے کہ روزانہ کھا پکا کر جلدی 11-12 بجے نکل جاتے اور آ کر پہاڑوں پر کھڑے ہو کر میرے آقا کی آمد کا استقبال کرتے تھے۔ کئی مہینوں تک روزانہ کا معمول، کھیتی بند، کھجور کے باغات کی محنتیں بند، دکانات بند، مصروفیتیں بند۔ اب تو یہ بدنصیب کو 12 ربیع الاول کی محفلیں ہوتی ہے رات میں، تو کل کے صحن کے اندر میں رہی رات میں 12 بج جاتے، وہاں پر اس واسطے آئے کنجر کے بچے، کہاں بھی تیری تربیت؟ لات مار نوکری کو، لات مار اپنے آرام کو، لات مار اپنی سہولتوں کو۔ جو میرا مرید اور خلیفہ یہ سوچے کہ کل صبح مجھے دکان جانا ہے اور آفس کو جانا ہے، ذرا مجلس سے جلدی ہو جانی چاہیے، یا پھر کل جانا ہے، کل کام ہے، اس کے لیے میں محفلوں میں نہیں آتا ہوں، تو سمجھ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو ٹکا ہوا ہے تیرے نسبت اور نظام اور پیر کے بھروسے پر اور ریشم کے دھاگے سے ٹکا ہوا ہے، لیکن تیرے دل کا تعلق میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں نالے پاک کے مصطفیٰ سے نہیں ہوا، اور کب کٹ جائے گا اور کہاں برباد ہو جائے گا تو کوئی اندازہ نہیں۔ کیوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے نا۔ کل کے صحن میں حضرت جلدی ہو جانا اچھا رہتا، کیونکہ آفس آئے لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کر رات میں 11 بج جاتا ہے روزانہ، اور سب گھر کے لوگ سو بھی گئے تو سیلوں میں دیکھتے رات میں 12 بجا دیتا ہے۔ کوئی عقد اور ولیمہ کی دعوت اگر آ جائے تو رات میں 1 بجے تک وہاں پر چلا جائے گا، وہاں تجھے تیری دکان اور تیرا آفس، تیری نوکری، تیرے بچوں کو اسکول کو لے جانا یاد نہیں آئے گا۔ یہ گمراہ ہو رہا ہے تو عشق رسول کے راستے پر نہیں چل رہا بلکہ منافقت کے راستے پر ہے۔ اس لیے دل میں اگر یہ شیطان یا بیوی بچے یا کسی طرح سے یہ سوال بھی آ جائے تو کہہ دینا کہ نہیں، اتنا ہی تو موقع ہے میلاد کے اہتمام کا کہ 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی مجلس میں وہاں پر جانے کا، اگر یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکا اور اس کے لیے بھی اگر بیوی بچے رکاوٹ بن رہے ہیں، نوکری اور اپنا آرام، اپنی سہولت اور اپنی طبیعت کی وجہ سے میں اس سے محروم ہو رہا ہوں، تو اس سے محروم نہیں ہو رہا بلکہ تجھے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میلاد کے مبارک مہینے کے اندر میں انفرادی طور پر
کرنے کے لیے بہت سے، یا ساری باتیں میں کہوں؟ تمہارے دنیا کے بارے میں بھی تمہیں مشورے دیتا ہوں، تو پھر ان معاملات کے اندر میرے مشورے کے اوپر کیوں ڈیپینڈ رکھتے ہو؟ کرو جو کچھ کر سکتے ہو، میرے آقا کی آمد اور میلاد کے مہینے کے لیے جتنی خوشیاں جس رخ سے تم منا سکتے ہو کرو۔ نہیں طے ہوا تو 6 مجلس مہینے کے میلاد کے اندر میں 12 مجلس سے یہاں پر 1 مجلس اپنے گھر پر نہیں، روزانہ معمول بنا دو اپنے گھر کے اوپر، گھر کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو یا نعت خواہوں کو ان کو بلاؤ، پیسے دینا پڑے تو دو، لیکن ایک نعتوں کی مجلس روزانہ اپنے گھروں میں رکھو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میلاد کا مہینہ ہے، خانقاہ کے اندر خانقاہ والے کیوں آئیں؟ یہ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ کرنے کو کس نے روکا؟ روزانہ جس طریقے سے جو ہو سکتا ہے، میرے آقا کی آمد کے خوشی میں، میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں کوئی قید خدا نے نہیں رکھا۔ بقرعید اور رمضان کو تو کہہ دیا کہ نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن میلاد کے خوشی کے اہتمام کے لیے خدا نے چھپا کر رکھا ہے اس کو، کہ یہ ہمارے کہنے پر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے عشق کے ثبوت کے دینے کے لیے جو رخ ہو سکتا ہے کرو۔ اظہار محبت کا اس میں کوئی پابندی نہیں دوسروں کی مشابہت، کہیں کی مشابہت ہوتی رہے بابا، امام الانبیاء کا میں غلام ہوں، میری مشابہت دنیا کرے گی، یہاں مشابہت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہمارے آقا اور ہمارا قرآن تو مکمل ہے، اس میں اگر کوئی چیز ہے تو اس میں کہیں کہ خطرے کی بات نہیں، غیروں کی مشابہت ہو جاتی، وہ لگا دینا، یہ کر لینا، وہ لائٹا لگا دینا، اور پھر روزانہ ایسا کرنا، نعوذ باللہ بھجن کے جیسا۔ تو بھجن ہی، اس سے تجھے بھجن یاد آ رہا ہے۔ انفرادی طور پر بھی خانقاہ کے اجتماعی نظاموں کے علاوہ میرے مریدوں کو، میرے خلیفاؤں کو، میرے ساری مریدان کو میں اس بات کے لیے گنجائش دیتا ہوں کہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنے اعتبار سے رب سے مانگ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقام کے حاصل کرنے کے لیے جو انفرادی طور پر جیسے کر سکتے ہو کیجئے، آپ کریں گے، آپ خوشی مجھے ہوگی، اور یہ غلام بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے عرض کرے گا، بجائے اس کے جتنا بتایا ذرا چس میں یہ ویسا ویسا کرے بابا۔ اس کے گھٹنے پورے اکڑے ہوئے کھاندے پہ بٹھا کے لے جانا تو لیا تھا کہ بار بار کھاندے پہ نہ کہو حضرت تم ٹھہرو، ان کے بٹھایا تھا نہیں نے، ہم لوگ جا کے آتے، تم لوگ ذکر کی مجلسوں میں جا رہے، اب ہم کو بولتے کہ کیوں تکلیف ہوگی حضرت کو بولتے، تو پھر ایسا جو صرف اسی کو آخری سمجھ لے، تم بھی اگر گمراہ ہو گئے کہ جو اجتماعی نظام پیر کی طرف سے جو تم کو ملتا ہے خانقاہ میں، اگر اسی کو تم سمجھ رہے کہ یہ بہت کچھ ہے، یہ ذرا مشکل ہے، تو سمجھ لینا کہ قبولیت والے نہیں ہو۔ تم اپنے اعتبار سے، اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے پڑوس اور اپنے اطراف کے دیہاتوں کے اعتبار سے جاؤ، میرے مصطفیٰ کی محبت کے اظہار کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو، تدبیریں سوچ سکتے ہو، وہ کیجئے۔ دیوانی کے ساتھ میں کسی آٹو بس اسٹینڈ پر چلے گئے، وہاں فروٹ تقسیم کر رہے ہیں، ارے بھائی یہ کئی وہ یہ میلاد کے مہینے کی خوشی پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی میں بولوں اپنے ہاتھوں سے، ارے انہوں آ کے یہ کام کیوں کر رہے، کیوں پوچھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے آقا کی میلاد کی خوشی کے اندر پیغام ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کرنے والوں کو سب ہے، بچنے والوں کو پھر کون کروائے گا؟ اب انہیں تو یہ سوچا یہ بھی ذرا مشکل ہی ہے، اب کے ذرا قرضہ لینا پڑتا کہ کیا ہے کہ، اور میں قرض دار ہو میلاد کے مہینے میں، بڑی بدنصیبی ہوگی میلاد کے مہینے میں خرچ، رمضان میں نہ کر خرچ، بقرعید میں نہ کر، اپنی بیماریوں پر نہ کر، اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر میں کم کر، لیکن میلاد کے معاملے میں مت سوچ۔ کیوں؟ وہی تو تیری دین و دنیا ہے، وہی تو تیری دین و دنیا ہے، وہی تو اصل ہے۔ رب بھی تو وہیں پر ملے گا، رب کی خوشنودی تو وہیں پر ملے گی، جہاں سب کچھ ہے وہاں پر اگر یہ ٹامل ٹول رہے، میں ایک ہی محفل اپنے گھر میں کر لیتا ہوں، یاد میلاد مصطفیٰ، تو سب سے آخری درجے کے لیے اس کا آدمی ہے، کرنے کے لیے ہزاروں رخ ہو سکتے ہیں۔ گوشت کی مارکیٹ میں چلے گئے، اب آج کبھی نہیں آنے والی نو آئے، ہاں بابا کیوں آئے؟ اس لیے کہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ارے بابا یہ کھا موز ہے، فروٹ، یا تو ایک بریڈ ہے تو بسکٹ کا پوڑا،
سب کو بانٹ. ارے کیا دیوانے ہو رہا؟ دیوانہ ہو اس لیے میلاد کا مہینہ آ رہا بیٹا، معلوم نہیں تم کو؟ ہے نہیں سمجھ؟ مارکیٹ میں چلے گئے بسکٹ کے پوڑے بانٹ رہے ہیں اکیلے، کیوں کر رہے ہو؟ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے. ارے سڑک گئے بولتا مگر انہیں آتا رستے پر، پھر کیا کرنا؟ پھر 12 دن خانقاہ کے اندر پروگرام چلتے ہیں، روزانہ کا لنگر، اس میں بھی آؤ، دعوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہ میرے سے کام ہوتا خالی اشتہارات لگا دیا، وہ واٹس ایپ پہ دے دیا، فون کر دیا، کہیں کچھ نہیں جانتے ہو. کرنے کے لیے میرے بچوں کو ساری گنجائشیں ہیں، کرو ایسے کام، یہ تمہارا انفرادی کام جو ہوگا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہیں قبولیت دلائے گا. مدینے والوں نے ایسے ہی اپنے طریقے کے اوپر آمد مصطفیٰ کے اوپر جب انہوں نے اپنے اعتبار سے خوشیاں منائی، بچیوں نے نعتیں پڑھی، دف بجائے، صبح سے شام تک انتظار کیے اور سارا کا سارا نظام بازو رکھ دیا، تو میرے آقا کی آمد پر، اس کی قدر پر خدا نے قیامت تک مدینے کو چمکا دیا. تمہارے گھر کو، تمہارے خاندان کو، تمہاری نسلوں کو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ چمکانے کا فیصلہ کرے گا. قیامت تک تمہارے خاندانوں کے اندر میں یہ نظام پھر باقی رہے گا. مدینے کی برکات تمہیں ملے گی، مدینے کی خیرات تمہیں ملے گی. اس لیے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، چوکنا ہونا چاہیے اور تیاریاں کرنا چاہیے. ہر جگہ تذکرہ شروع کر دو. یہ کون سا مہینہ؟ استقبال میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ، اس کو رکھو بازو. گائے استقبال میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. جیسے رمضان میں خوشیاں منانے کے لیے تم خوشیاں مناتے ہو، پہلے سے انتظام کہ پہلے سامان لا لے رہے، پہلے پروگرام بنا رہے ہیں، پہلے یہ کر رہے ہیں، ایسے ہی تیاریاں اب سے شروع کر دو. ساری خانقاہ والے اور سارے میرے بچے، میری بچیاں اور میرے خلیفہ اور میرے مریدین، پورا اہتمام شروع کر دو. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.